السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ میں کال والا وہ کیس لگا ہوا تھا چیف جسٹس قاسم خان صاحب کے پاس، فوج والا اور ڈی ایچ اے والا۔ اس کے آپ کو تھوڑی سی بتاتے ہیں اپڈیٹ، کیونکہ کافی لوگ فون کر رہے ہیں کہ سر جی کوئی دسو کی ہویا ہے، آج ہویا کی ہے؟ کال تو بڑا رولا پہ گیا، آج کی ہویا ہے؟ اچھا، اس سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ جو ہے نا، کیا نام ہے یہ آج اس وقت 5 بج رہے ہیں پورے، اور الیکشن میں جو ہو رہے ہیں 249 میں، اس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، ووٹنگ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ کوئی انہوں نے ٹائم نہیں بڑھائے اور کچھ نہیں کیا، اور حاضری بہت کم رہی ہے۔ اور آپ کو اس ویڈیو کے بعد میں اس کے رزلٹ بتانا شروع کر دوں گا۔ وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، کیمپ وائز اگر دیکھا جائے تو نون لیگ کا پلہ بھاری ہے۔ باقی دو الزام لگے ہیں۔ ایک تو یہ الزام لگا ہے، پیپلز پارٹی والوں نے لگایا ہے کہ جناب پی ٹی آئی والے دھاندلی کر رہے ہیں، اور وہاں پہ جو عملہ ہے وہ کہہ رہا ہے جی بلے تے مور لاؤ، بلے تے مور لاؤ، پلے تے مور لاؤ، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری طرف ایک ووٹر پکڑا گیا ہے جو ٹی وی پہ بار بار دکھا رہے ہیں کہ اس کو ایسے دی گئی ہے فائل کہ جی اے تیرا ووٹ نمبر ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کے اندر پیسے تھے۔ انہوں نے کہا جی اے تو کتھوں لے نے؟ وہ کہیں جی مینوں پیپلز پارٹی والوں نے دیتے نے۔ لو جی، دو الزام لگ گئے۔ پیپلز پارٹی والوں نے پی ٹی آئی والوں پہ الزام لگایا ہے، اور عملے نے پیپلز پارٹی والا وہ بندہ دکھا دیا ہے جس کو لفافے میں پیسے بھی دیے گئے تھے ووٹ ڈالنے کے، ٹھیک ہے۔ تو اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ پولنگ ختم ہے۔ آپ کو انشاءاللہ تھوڑی دیر تک ہم رپورٹ دکھاتے ہیں اس ویڈیو کے بعد۔ اور اب آئیں وہ جی چیف جسٹس لاہور ہائی کے پاس، جو آرمی والا، فوج والا، ڈی ایچ اے والا لکھا تھا۔ کل کا سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پہ تو نہیں، سوشل میڈیا پہ تھلی مچی ہوئی ہے کہ یہ چیف جسٹس قاسم خان نے کیا دیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ یہ قبضہ گروپ ہے، اور یہ جناب رسہ گیر ہیں، اور ڈی ایچ اے میں سارا قبضہ ہوا ہے، لاہور ہائی کورٹ کی 50 کنال کی زمین پہ قبضہ ہو گیا ہے، یہ وہ سارا وہ میڈیا، سوشل میڈیا سارا بھرا ہوا ہے۔ ہم نے بھی کافی لوگوں نے سینسر کیا ہے، ہم نے بھی سینسر کیا ہے، تو وہ باتیں ایسی ہم نے نہیں لکھی۔ اور چیف جسٹس نے کہا تھا کہ اس کو جی آج ہی میرے پاس بریگیڈیئر کو پیش کرو، اور وہ بریگیڈیئر اپنے یہ ستارے جو ادھر سٹار لگے ہوتے ہیں نا، وہ اتار کے آئے، کیونکہ اس کو یہاں سے سیدھا میں نے جیل بھیجنا ہے۔ تو جج صاحب کو کہا گیا کہ سر جی آپ بڑا سخت کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، اور یہ اللہ نے میرے سے الفاظ نکالے ہیں، اور یہ ہے وہ۔ اور سوشل میڈیا پہ بڑی باتیں آ رہی ہیں کہ دیکھیں جی اس کا آغاز جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کیا تھا، پھر جناب جسٹس فائز عیسیٰ، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے جسٹسوں کا نام لیا جا رہا ہے جی منصور علی شاہ اور آغا باقر، اور یہ ہے وہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب جی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس قاسم خان کا بھی نام اسی فہرست میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اس میں جو چیف جسٹس تھے پشاور ہائی کورٹ کے وقار سیٹھ صاحب کا، اس کا بھی نام لیا جاتا ہے، جو کرونا سے فوت ہوا تھا، جس کا ہمیں کسی کو نہیں پتہ تھا کہ اسپتال بھی داخل ہیں کہ نہیں، اور بہرحال وہ فوت ہو گئے بطور چیف جسٹس، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساری صورتحال ہوئی، اور آج ساری الیکشن کی گہما گہمی ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی۔ میں آپ کو یہ بتاؤں آج کیا ہوا ہے عدالت میں۔ آج جو یہ ہوا ہے، تو سب سے پہلے چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی کتھے جی وہ بریگیڈیئر؟ تو انہوں نے کہا جی وہ نہیں آ سکے اسلام آباد سے، اور یہ وہ نہیں آئے، وہ پیش نہیں ہوئے، ٹھیک ہے جی، وہ جی اسلام آباد سے نہیں آ سکے، ٹھیک۔ پھر چیف جسٹس نے کہا ہے کہ نکالو جی کیس، جو یہ ہائی کورٹ کی 50 کنال کی زمین پہ غصہ کرنا جائز تھا۔ ہائی کورٹ کی زمین پہ ڈی ایچ اے نے قبضہ کر لیا، یار یہ تو پھر غصہ تو بنتا ہے نا، اس کے اوپر غصہ تو بنتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، یہ دیکھیں ہم نے ان کو متبادل زمین دے دی ہے، تو آج انہوں نے یہ تسلی کرا دی ہے کہ 50 کنال لیے تو 60 کنال ہم نے دے بھی دی ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آئیں اوقاف والے مسئلے پہ آئیں۔ اور اسی دوران جو ہے اب وہ مسئلہ یعنی یہ حل ہو گیا۔ اسی دوران اوقاف والے مسئلے پہ ڈی ایچ اے کے جو وکیل تھے، ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی کے جو وکیل تھے،
اس نے کہا جی کہ کل جو آپ نے ریمارکس دیے ہیں نا اس میں فوج میں تشویش پائی جاتی ہے، یہ اس نے فقرہ بولا ہے کہ آرمی میں تشویش پائی جاتی ہے جو آپ کے کل کے الفاظ ہیں، تو کائنڈلی وہ حذف ہوں یا اس طرح۔ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ جو الفاظ ہیں وہ ٹھیک ہیں، آگے چلے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی ادارے کو بدنام کرنا، ہمارے کیس فیکٹس اور اس کے مطابق ہوتا ہے، وہ ہے ہمارا مقصد، یہ نہیں ہے۔ تو یہ بات کر کے تو چیف جسٹس صاحب نے آگے بات کر دی، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا۔ دوستو بات یہ ہے کہ میں نا جب چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب تھے نا، اور نواز شریف کا کیس بھی اس سے پہلے بھی لگا ہوا تھا، بعد میں ثاقب نثار کے دور میں بھی لگا، تو میں نے 2 سے 3 خط لکھے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ جناب یہ جو اندر صحافی بیٹھے ہیں ان کو ریمارکس دینے پر پابندی لگائی جائے۔ جج صاحب ذرا سا منہ نکالتا ہے تو ادھر ہم ہیڈ لائن سن رہے ہوتے ہیں، جی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، فیصلے میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے۔ بھئی جب تک فیصلہ نہ آئے صحافی کیوں اندر بیٹھ کے یہ کرتے ہیں؟ صحافیوں کو اندر بیٹھنا ہی نہیں چاہیے۔ میں نے یہ لیٹر لکھا ہے، افتخار چودھری کو بھی لکھا ہے، ثاقب نثار کو بھی لکھا تھا کہ ان کو منع کیا جائے، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا جی کہ وہ آپ تو چاندے نے کے اندر ہے بیٹھن۔ ثاقب نثار اور افتخار چودھری کے حوالے سے مجھے یہی پتہ چلا تھا کہ انہوں نے کہا شکر ہے وکیل صاحب توڑے تے کنٹیمپٹ نہیں لگی، وہ خود ہی تو چاہتے ہیں کہ ہماری ہر بات ٹی وی پہ آئے۔ اتنی باتیں وزیر اعظم کی نہ آئیں جتنی باتیں ہمارے چیف جسٹس ہوتے ہوئے آئے۔ تو اب بھی میں یہ اس ویڈیو چینلز کے بھی یہ کہہ رہا ہوں، قاسم علی خان صاحب سے بھی کہہ رہا ہوں، جو موجودہ چیف جسٹس ہیں گلزار صاحب سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جب تک فیصلہ نہ آئے اس کی جو آبزرویشن ہے اس کے اوپر ٹی وی پہ پبلش کرنے کی پابندی لگائی جائے۔ جب ہم نے وکالت کا آغاز کیا تھا تو کسی جج کا نام بھی اخبار میں نہیں آتا کہ یہ کس کا فیصلہ ہے، بس یہ لکھا ہوا تھا عدالت عالیہ کا فیصلہ ہے اور عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کا۔ تو اب یہ ہے کہ ایک ایک بات نقطے سے لکھی جاتی ہے، باقر نے یہ کہا، آغا نے یہ کہا، گلزار نے یہ کہا، بندیال نے یہ کہا، تو اس سے پھر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک پورے بھئی وہاں تو اتنی سی عدالت، 2 جج بیٹھے ہوتے ہیں، 2 صحافی بیٹھے ہوتے ہیں، تو جب پورے 22 کروڑ عوام میں یہ خبر پھیلتی ہے تو وہ ہیجانی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہن جی اے فیصلہ ہونا ہے۔ عام بندہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ سانو پتہ جی دا کی فیصلہ ہونا ہے، کی ہونا ہے۔ تو میں یہ اب بھی کہہ رہا ہوں، اب بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں اسلام آباد کے چیف جسٹس سے، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے، پاکستان کے لاہور ہائی کورٹ کے پی کے سب کو کہ آبزرویشن دینے پر پابندی ہو، جج کا نام لکھنے پر پابندی ہو جس طرح پہلے ہوتی تھی، صحافیوں کو عدالت کے اندر بیٹھنے کی پابندی ہو۔ یہ بات اگر میری کسی کو بری لگے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ حقیقت ایسی بات ہے جس سے بات پھر ایگزیجریشن بھی ہو جاتی ہے نا۔ آپ نے مجھے 10% بات بتائی، میں نے 11% بتانی ہے، جس کو میں بتا رہا ہوں وہ آگے 12%، 12 والا آگے 15، 15 والا 20 اور وہ 100 تک چلی جاتی ہے۔ اس لیے آج ہم یہ قانونی ٹی وی ہے، ہمیں اس چیز کا پتہ ہے، میں خود سینئر وکیل ہوں، سپریم کورٹ کا وکیل ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آبزرویشن پہ پابندی ہو۔ باہر کھڑے ہوں بے شک صحافی انٹرویو لیں، جو سپریم کورٹ سے باہر بابر اعوان صاحب نکل رہے ہیں اس کا انٹرویو لیں، یہ مطیع اللہ جان کھڑا ہے انٹرویو لے، یہ فلانا کھڑا ہے انٹرویو لے، کوئی بات نہیں، لیکن جو عدالت نے آبزرویشن دی ہے، جس جج نے دی ہے، نہ اس جج کا نام آنا چاہیے، نہ آبزرویشن آنی چاہیے، فیصلے ہونے چاہیے، فیصلوں کی جو ہے نا وہ چھپنی چاہیے۔ یہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ اس سے متفق ہیں تو اس کو میرے اس پہ کریں، اور اگر نہیں ہیں تو نہ صحیح۔ تو تھینک یو ویری مچ، آپ نے دیکھا ہے۔ اب آپ کے پاس خبریں، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، آپ کو ہم خبریں بتاتے ہیں کہ الیکشن کی ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اپڈیٹ تھی، یہ بھی ضروری تھی کہ بہت زیادہ فون آ رہے تھے مجھے، ٹھیک ہے۔ چینل کو سبسکرائب رکھیں۔ آج قانونی ٹی وی آپ کو آج رزلٹ بھی جلدی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑے سے تو ووٹر ہیں، آج تو میرے خیال ہے 1 لاکھ سے بھی کم پڑے ہوں گے، 3 لاکھ میں سے 1 لاکھ سے بھی کم پڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔
تو چینل سبسکرائب کرنے کا کروانے کا شکریہ، اور سبسکرائب کریں، لازمی کریں۔ خدا حافظ۔